السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ اعراف آج ہماری مکمل ہونے والی ہے، لاسٹ لیکچر ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ مجھ سے جو کچھ پڑھانے میں بتانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائیں گے اور ہم سب کی محنت کو بہت زیادہ اچھی طرح سے انشاءاللہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم نے جو تھاما ہے تو ہمیں اس طرح ہی تھامے رکھیں کہ آخری سانس تک ہم قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں اور آگے قرآن کی دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ، ہم نے آیت نمبر 180 پڑھی تھی اور اس میں ذکر کر رہے تھے کہ تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور دعوت دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی لی جائے، یعنی دعا جب کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کے کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات لے کے کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے نام کچھ زیادہ کر کے بتاتے ہیں، کبھی کچھ کم کر کے بتاتے ہیں اور کبھی غلط جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 181، 182، 183 سے ریلیٹڈ ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ان میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارن کر رہے ہیں سب کو، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو غلط یوز کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ کی آیات میں کجی کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، تو سب کو یہاں وارن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چال بہت سخت ہے۔ اور سب سے پہلی آیت ہم نے جو دیکھی 181 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، تو یہاں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہر کام حق کے مطابق اور انصاف کے مطابق کرتے ہیں، جیسا اس کا حق ہے اتنا ہی اسے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حق اور انصاف کے مطابق ہر کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بتدریج کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، ایک دم سے رسی نہیں کھینچتے ہیں، ایک دم سے تباہی کی طرف نہیں لے جاتے یا ایک دم سے عذاب نہیں دیتے، بلکہ آہستہ آہستہ بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو بھی گناہ گار ہے ان کا انجام آخرکار برا ہی ہوتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنی پیک سے کس طرح آہستہ آہستہ کھنچتے کھنچتے پستی کی طرف چلے گئے اور کس طرح تباہی کی طرف چلے گئے اور برباد ہو گئے۔ انجام بے انتہا خوفناک ہوتا ہے جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھیلنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھیلنے والوں کا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری چال کا کوئی توڑ نہیں، یعنی میں جو کروں گا اس سے تم بچ نہیں سکتے کسی بھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ کرے، بلکہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح کے بھی برے لوگوں، جس طرح کے دل میں بھی ان کے برائی ہو یا بیماری ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ان کے بیماریوں کو دور کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جنوں کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ تو ایک خبردار کرنے والے، برے انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کرنے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو کبھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ یعنی غور و فکر و تدبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار ہدایت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر دوڑاؤ کہ یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ کہاں سے آئی، یہ کس طرح پیدا ہو رہی ہیں، کس طرح مر رہی ہیں، ان کے رنگ، ان کے خوبصورت ٹیکسچرز اور ان کے سب چیزوں پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، سورج زمین پہ غور کرو، کس طرح یہ ساری نظام چل رہے ہیں، ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔
آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آخر پیغمبر کی تنبیہ کے بعد ایسی کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کب ایمان لاؤ گے؟ کیسے ایمان لاؤ گے؟ کس طرح سمجھایا جائے؟ قرآن میں کتنی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے، کتنا غور و فکر کرنے کی ہدایت دی، کتنا کھول کھول کے ایک ایک بات کو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہا جائے تم سے جو تم ایمان لاؤ گے؟ کس طرح سمجھایا جائے؟ تمہیں کس طرح بچایا جائے آگ سے؟ تمہیں کس طرح جہنم میں جانے سے بچایا جائے؟ کس طرح تمہیں نافرمان لوگوں میں شامل ہونے سے بچایا جائے؟ ہماری ہی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر مند کرے ہماری اپنی بھلائی کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر مند کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم جستجو میں رہیں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور کس طرح ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کو سب کو اللہ کے دین میں داخل کر لیں انشاءاللہ، کہ سب کے سب آگ سے اور عذاب سے بچ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو بھٹکتے بھٹکتے پیدا ہوں، بھٹکتے بھٹکتے ہی مر جائیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے ان کی، مگر ہدایت کی روشنی انہیں نصیب نہ ہو۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو نور، جو سکون، جو چین آپ کے دل میں آتا ہے ہدایت آنے کے بعد، جو نیک کام کرنے کے بعد سکون انسان کے دل میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے بعد سکون انسان کے دل میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد جو چین، جو سکون دل میں آتا ہے، وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں، چاہے دنیا کی ساری آسائشیں مل جائیں، ساری رونقیں مل جائیں، ساری رنگینیاں مل جائیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، نفس مطمئن نہیں ہوتا ان کا۔ جبھی یہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، جبھی یہ لوگ نشے کی عادت ڈال لیتے ہیں، جبھی یہ لوگ حد سے زیادہ دنیا بھر کی ڈرگز لینے لگتے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سکون ہمارے دلوں میں دیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، جو ہماری مطمئن نفس ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی قربت سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے اور حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد دونوں کو جب انسان پورا کرتا ہے جب نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے ایسے وقت پر وہی نازل کرے گا، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اصل بات کیا ہے سوچنے کی؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قیامت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ کبھی بھی آ جائے گی، ہمیں شوق تو ہے سوچنے کا، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، ابھی تو بہت دور ہے، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، پتہ نہیں پاس ہے یا دور ہے، نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں، بہت ہی چند نشانیاں رہ گئی ہیں، لگتا ہے قیامت بہت پاس ہے۔ ہم سب یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنے احباب سے بھی کہ قیامت کب آئے گی، مگر ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے؟ کیا اس زوردار زلزلے کے لیے ہم تیار ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں بہت ہی سخت وقت ہوگا، بہت ہی سخت وقت ہوگا وہ جب قیامت آئے گی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایمان والے ہوں گے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں گے، زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی تیاری کرنے والا بنائے، کیونکہ قیامت صغریٰ تو ہماری موت ہے، وہ بھی کم قیامت خیز وقت نہیں ہوگا ہمارے لیے، وہ بھی کم خطرناک وقت نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، تو وہ بھی کم قیامت خیز وقت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سختی سے ہمیں بچائے، کیونکہ قیامت تو جب بھی آئے گی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر ہماری موت کا بھی وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ بہت جلدی آنی ہے۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، قیامت صغریٰ کی تیاری کرنی ہے، تاکہ قیامت کبریٰ تو جب بھی آئے گی ہماری اس کی تیاری ہمیں لازمی کرنی ہے، مکمل رکھنی ہے، ہر روز کے حساب سے، ہر گھڑی کے حساب سے ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، ہر دم اللہ کو یاد رکھیں، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھیں، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ ایک قصہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا تھا، آج پھر سناتی ہوں کہ ایک
دفعہ ایک مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت زیادہ شور کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں آئندہ نہیں آؤں گا مسجد, یہاں اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے, اتنا شور ہے, اتنا ہنگامہ ہے, میں نہیں آؤں گا مسجد, میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا چلو بیٹھو میرے پاس. ایک پیالہ دیا اسے, اس میں پانی بھرا فل اور اس کے ہاتھ میں دے دیا, اس کے سر پہ رکھ دیا بلکہ, اور کہا جاؤ اس پوری مسجد کا چکر لگا کے آؤ اور اس بات کا خیال رکھنا کہ جو پیالہ تمہارے سر پہ رکھا ہوا ہے اس میں سے پانی نہ چھلکے. وہ چلتا ہوا گیا ایک کونے سے آہستہ 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 خیال رکھتا ہوا, اس کی پوری اٹینشن اس پیالے کے اوپر کہ اس میں سے پانی نہ چھلک جائے, اور چلتا 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 دوسرے کونے پہ, تیسرے کونے پہ, اور پھر واپس مولوی صاحب کے پاس پہنچا. مولوی صاحب نے پوچھا اچھا پانی چھلکا؟ اس نے کہا نہیں دیکھیں بالکل نہیں چھلکا. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا بتاؤ کون کون باتیں کر رہا تھا, کون کون شور کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں, میں نے تو غور ہی نہیں کیا, میرا تو سارا اٹینشن اس پیالے کی طرف تھا کہ پانی نہ چھلک جائے. تو مولوی صاحب نے کہا جب تمہاری اٹینشن پوری نماز کی طرف ہوگی, اللہ کی طرف ہوگی, تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی کیا کر رہا ہے, کون شور کر رہا ہے, کون بدتمیزی کر رہا ہے, کون آوازیں نکال رہا ہے, کون نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری اپنی کنسنٹریشن کی بات ہے, تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگنے کی بات ہے, تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی کیا کر رہا ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم مسجد ہی نہیں آؤ, اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنا دل مسجد میں اللہ تعالیٰ کے اوپر لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی نماز میں لگاؤ, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگاؤ. تمہیں کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری جو واقعہ ہے یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے, پوری زندگی کا نچوڑ. ہمیں بازاروں میں بھی جانا ہے, ہمیں محفلوں میں بھی جانا ہے, ہمیں شادیوں میں, سالگرہوں میں, ہر جگہ جانا ہے, مگر اللہ کو اپنے دل میں رکھنا ہے, اس کو نہیں بھولنا. تو جب ہم ہر جگہ جائیں گے اور دل میں اللہ کو رکھیں گے نا, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوں گے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کریں گے, کبھی بھی ہم دنیا میں ایسے کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں اور اللہ کے رسول کو برے لگتے ہیں. تو ہمیں دل میں اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے اور ہر جگہ جانا ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے اچھے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ جہاں جائیں گے وہاں پہ اگر ہمیں کوئی بھی نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے, فوراً سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہر جگہ ہر انسان کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین پر اسی طرح ثابت قدم رہوں, اور اللہ تعالیٰ سامنے والوں کو بھی ہدایت دے جو کہ ابھی تک اللہ کے دین پہ آئیں, کہ جو ایک وقت تھا کہ میں بھی نہیں تھی دین پہ, ایک وقت تھا کہ میں بھی ان کی طرح تھی, تو مجھے ان کے اوپر باتیں بنانے کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے ہدایت دی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ویسے ہی ہدایت دے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں میں سے ہوں گے, اور اس کا ایک ثواب کا بہت بڑا پورشن ہمارے حصے میں بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کرنے والا بنائے, اپنے سارے کاموں کے باوجود, اپنی مصروفیات کے باوجود اللہ تعالیٰ قیامت کی تیاری کرنے والا اور اپنی قبر کی تیاری کرنے والا بنائے انشاءاللہ. پھر آگے بہت ہی پیاری آیت ہے, آیت نمبر 188. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم حاصل ہوتا تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں. یعنی یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم تھا, انہیں سب کچھ پتہ تھا, تو انہیں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے کب آئے گی قیامت, اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ, یہ اللہ کو پتہ ہے, غیب کی باتیں اللہ کو پتہ ہے. بار بار ابھی دیکھیں کتنی صاف آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے سے, یعنی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ کسی بھی چیز کا, صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہوتا تو شاید جو کچھ میرے ساتھ برا ہوا وہ نہ ہوتا, تو مگر یہ سب پر اللہ تعالیٰ کی منشا تھی, اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر جانتے ہیں. اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا, اگر ہمیں فیوچر پتہ ہوتا تو ہم سب کچھ تباہ کر لیتے. ہم اتنے جلد باز ہیں, ہم اتنے جذباتی ہیں کہ سارے معاملات خراب کر دیتے خود اپنے ہی ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو غیب میں رکھا ہے یہ بہت ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے.
آگے بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 189، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہاں پہ دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، یعنی دو باتیں نوٹس کرنے والی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو مرد ہے وہ انسان ہے اور عورت جو ہے وہ جن ہے، یا جو عورت ہے وہ انسان ہے اور جو مرد ہے وہ جن ہے یا جانور ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انسان ہی عورت ہوتی ہے اور انسان ہی مرد ہوتا ہے، اس کا جوڑا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے یہ اس لیے نہیں کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہوگی تو دوسرے مسئلے مسائل ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیں اگر دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے تو دونوں کی سوچ ایک ہوتی ہے، جذبات ایک ہوتے ہیں، پھر کیا فکرات ایک ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائیاں برائیاں سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر جن آدمی ہو اور عورت انسان ہو تو کتنا مشکل ہو جائے اس کے ساتھ رہنا، اسی طرح اگر عورت جن ہو اور آدمی انسان ہو تو کتنا مشکل ہو جائے اس کے ساتھ رہنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے کیا کہہ رہے ہیں، سکون حاصل کر سکیں۔ اس لیے نہیں کہ صبح لڑائی اور شام کو تانے اور جھگڑے اور برائیاں، تم ایسی ہو تم ویسے ہو، ایسے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نہیں ملایا، بلکہ ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنے کے لیے ملایا ہے۔ ایک مرد ایک عورت کو اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکے یا بیوی اپنے شوہر کو نہیں اپنا بنا سکے، اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری شادیاں ہوئی ہیں تو اسے ہم کامیاب شادی بنائیں، صرف یہ نہیں کہ ساتھ رہ رہے ہیں تو کامیاب ہے، اس لحاظ سے کہ ہمیں اپنے شوہر سے بہت زیادہ خود بھی محبت کرنی ہے اور اتنی محبت، اتنا خیال رکھنا ہے اس کا کہ وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو دنیا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے گی جیسے آپ جنت میں ہوں، اتنی خوبصورت آپ کی زندگی ہوگی اگر آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ کا اچھا رویہ ہے۔ پہلا اسٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہوگا، اس لحاظ سے کہ مرد تھوڑے سے شائع ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو بتانے میں بھی تھوڑے شائع ہوتے ہیں، تھوڑے سے ایگو زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر، تو ہمیں خود پہلا قدم اٹھانا ہوگا اچھائی کی طرف۔ اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں پہلا قدم خود اٹھانا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارا شوہر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اور ہم اس کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں، شکوے شکایت ختم کریں، بیٹھ کے سولوشنز نکالیں باتوں کے، بیٹھ کے مسئلے مسائل کو ختم کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری اس نیت سے کہ ہاں ہمیں ختم کرنا ہے، بحث کے ارادے سے بالکل بھی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ کام نہ کریں جو اسے برے لگتے ہیں، وہ کام کریں جو اسے اچھے لگتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمارے اوپر پوری کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا۔ اگر ہم اپنے شوہر کے پاس جا کے، ہمارا شوہر ہمارے پاس آ کے سکون حاصل نہ کرے، تمام اپنی پریشانیاں، تمام اپنی فکرات کو نہ بھولے، تو پھر ہم دونوں کا ساتھ ہونے کا یعنی مقصد کچھ فوت ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اسے فوت نہ ہونے دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک عورت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، بے انتہا پاورفل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو، چاہے تو اپنے شوہر کو لازمی اپنا ہر وقت کر سکتی ہے۔ تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے ہم سب کے لیے، چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ یہ صرف جوانی کی بات نہیں ہے کہ نہیں جوانی ہے تو ہمارا شوہر ہمارا ہونا چاہیے، بڑھاپے میں بھی ہمارا شوہر ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھو، اسے سکون دو، یہ بات ہم پوری کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا تو ہمیں اس کا بہترین اجر چاہیے، ہمیں جنت الفردوس چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے وہ لیے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ ہمیں اچھا سا بچہ عطا فرمائیے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے، شریک ٹھہرانا بہت برا لگتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تو دوسروں کا نام لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں،
حمل دینے والا بھی اللہ تعالیٰ، پہلے تو شوہر دینے والا اللہ، پھر حمل دینے والا اللہ، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو پھر ہم کہیں کہ فلاں کی دعا سے بچہ آیا، یا یہ فلاں پہ ہم نے تعویذ پہنا تھا اس لیے ہمیں مکمل تندرست بچہ ملا۔ اگر ہمیں بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کا ہمیں ساتھ ذکر نہیں کرنا، کسی کا ساتھ نام نہیں لینا، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خفیف سا حمل ٹھہرایا، معمولی سا باریک سا حمل اس کے ہم نے پیٹ میں چھوڑ دیا۔ اب یہ سوچیں یہ حمل بڑے ہو کے بچہ بننے کے بجائے اللہ نہ کرے کوئی جانور ہوتا، کوئی بری سی چیز پیدا ہو رہی ہوتی پیٹ میں، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اگر وہ بچہ اللہ نہ کرے اندھا، گونگا، بہرا، لنگڑا ہو یا اس کا ذہن کمزور ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے صحت مند مکمل تندرست بچہ دیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ ملا جس میں چھوٹی موٹی کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی اس کے اندر سنوائی کی کمی ہے یا بصارت کی کمی ہے یا دماغ میں کچھ کمی ہے، جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری طرف سے آزمائش ہے۔ وہ بچہ کس طرح ہم نے اس آزمائش کو لیا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہوئے، کس طرح ہم نے اس آزمائش کو پورا کیا زندگی گزارتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، اور جانا تو سب کو ایک دن ہے، ہمیں بھی جانا ہے اور اس بچے کو بھی جانا ہے۔ تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے شکایتیں کریں، اور کیوں ہم روئیں، اور کیوں ہم کسی کا بھی نام لگائیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس آزمائش کو لیں اور اسے پورا کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کتنے زیادہ بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی انسان سے صبر و شکر ہے، صبر کرو، شکر کرو، بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہتے رہتے ہیں، تو ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، ایسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 192 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پہ قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے ساتھ نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہہ کے بھی تھک جائے انسان کہ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ قرآن میں سے ایسی آیتیں نکال لیتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا سکیں۔ وہ حدیثوں میں سے ایسی حدیثیں نکال لیتے ہیں من گھڑت اپنے مطلب کی، ان کا مطلب چینج کر کے، ان کی مفہوم چینج کر کے اس طرح بنا دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے خود حکم دیا ہو کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراؤ۔ یعنی جو یہ قبر والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، انہیں خود نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد لوگوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کا انہیں شریک ٹھہرا دیا، جس بات کا ان قبر والوں نے انہیں کبھی خود حکم نہیں دیا تھا۔ آج بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے مانگتے ہیں، جو انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر وہ قرآن میں سے ہی ایسی آیتیں نکال لیتے ہیں ٹیڑھ اور کجی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ وہی ہیں ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ٹیڑھ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بیماریوں سے بچائے۔ میری نظروں کے سامنے سے بہت ہی پیاری شاعری گزری اس متعلق مرحوم حالی کی، اور وہ فرماتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانگے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کا بیٹا دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے اور نہ ہی ایمان جائے۔
یعنی ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، یہ اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے اس کو، مگر ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، ہم نظریں چڑھا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے کے آ رہے ہیں، اور پھر ہم اماموں کو اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے یہ پوری بات کو بیان کیا۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں آئیں یہ باتیں، اور ہم ان ساری باتوں سے دور رہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 194 میں، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ یہ چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ انہیں پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ انہیں دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ انہیں سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو میرا اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں قبروں پہ جا کے جس سے مانگتے ہو وہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کی بات کر رہے ہیں اور شرک سے منع کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آیت نمبر 197 میں، بخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے نہ مدد کر سکتے ہیں نہ وہ خود اپنی ہی مدد کرنے والے ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ یعنی جو قبر میں لیٹا ہوا انسان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے، اس کی روح اللہ کے پاس جا چکی ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، تمہاری کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ 198 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ اب یہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سے شرک کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، شیطان کو پوجنے والے بہت بڑی تعداد میں آج کل موجود ہیں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی اور درگزر کا واقعہ اختیار کرو۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ درگزر نہیں کرتے، ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزر نہیں کرتے، چیخ پکار، لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ہم کافر اور مشرک اور مرتد پتہ نہیں کیا کیا کہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے برے جو لوگ تھے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ جاہلوں سے نہ الجھو۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جسے علم نہ ہو، ان کے پاس علم کی کمی ہے جبھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے الجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بھی علم جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور اپنی بھی عقل ضائع ہو جائے اور اپنا جو ہے لڑائی جھگڑے پہ بات آ جائے، بحث مباحثے پہ بات آ جائے، اور جو بات عقل کی تھی وہ کہیں دور دفن ہو جائے اور ہم سب کے سب بحث و مباحثے میں لگ جائیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا، بلکہ جب کوئی انسان بغیر عقل کی باتوں کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائے تو اس سے الجھنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں اور وہاں سے ہٹ جایا جائے۔ پھر کبھی جب وہ انسان دوبارہ موڈ میں ہو بات کرنے کے، سننے کے، پھر چاہے دوبارہ بات کی جائے، مگر اس وقت خاموش ہو جایا جائے۔ پھر فرما رہے ہیں اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غصہ انسان کو آ جاتا ہے، بری لگ جاتی ہے بات، تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد کر لیں کہ شیطان تمہیں اکسائے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں جھگڑا کرنے کو، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں بحث کرنے کو، یہ شیطان تمہیں اکسا رہا ہے۔ دیکھو سامنے والے نے کتنی غلط بات کی ہے، لڑو اس سے، بحث کرو اس سے، اس نے ایسا کیسے کہہ دیا، اس نے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا، اس سے لڑو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں، یہ بات شیطان آپ کے کان میں ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جاہلوں سے آپ نہ الجھیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب شیطان تمہیں اکسائے تو کیا کرو، فوراً لاحول پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو جو کچھ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چونک جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے،
ان کے یعنی شیطان کے بھائی بندے تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے چلے جاتا ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی لوگوں میں شامل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بری بات ان کے دل میں آتی ہے کسی سے کہنے کے لیے، خود اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا خیال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ بری بات ہے اور یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حدود کو کراس کر جائیں اور اس کے بجائے ہم ظالم ہو جائیں. اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں لکھ دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں میں نہ لکھ دیں. تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو برا سمجھنا نہیں ہے. کم عقلی کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کو ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا متقی بنائے کہ واقعی جب کوئی برا خیال ہمارے دل میں آئے تو فوراً سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خیال جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، ہم اسے لاحول پڑھ کے جھڑک دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی پناہ مانگیں. اور پھر کہہ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے بھائی بندے ہیں، تو وہ انہیں ایک برائی کی طرف کھینچے چلا جاتا ہے. وہ کبھی پلٹ ہی نہیں پاتے، وہ ان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ان کا دل بیمار ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ان کی نفس انہیں گھیرے ہی چلی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ان کا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ. اس آیت کے آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر ہی نہیں اٹھائے رکھتے. کجروی میں ان کو ایسے کھینچے لے کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے. تو اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے کان ہمیشہ کھلے رہیں اور یہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے کھلتے ہیں. قرآن جو ہے انسان کے دل اور آنکھوں کے پردے ہٹاتا ہے، ذہن کے پردے ہٹاتا ہے. جو کالے پردے ہمارے دماغوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہٹاتا ہے اور قرآن سے ہمیں باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں. اچھائی اور برائی کا فرق ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، اسی لیے اس کو فرقان کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اچھائی اور برائی کا فرق سمجھانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھائی اور برائی میں صاف فرق نظر آئے ہمیشہ انشاءاللہ. اچھا، ہم دیکھتے ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا زندگی کا طریقہ، ان کا رہن سہن کا طریقہ، ان کا بات چیت کا طریقہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو غیر متقی ہیں. یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ بالکل مختلف ہوں گے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آپ کو دور سے ہی دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہے یا نہیں. اس کی بات چیت سے، اس کے مزاج سے، اس کی زبان سے، اس کے بولے ہوئے الفاظ سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کی زندگی کے معاملات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے. جو لوگ برائیوں سے بچتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا برا خیال، ذرا سا برا غبار ان کے دل پر چھا جائے تو انہیں ایسا لگتا ہے، ایسی کھٹک محسوس ہوتی ہے جیسے انگلی میں پھانس چبھ جانے سے کھٹک محسوس ہوتی ہے. یا آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے جو کھٹک محسوس ہوتی ہے نا، تو کوئی برا خیال ان کے دل میں اس طرح کھٹکتا ہے. چونکہ وہ برے خیالات رکھنے، بری خواہشات، بری نیتیں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کر پاتے ہیں. یا یہ مثال لے لیجئے کہ ایک بہت صفائی پسند انسان ہے، اس کے کپڑوں پہ کوئی بھی سیاہ دھبا لگ گیا تو اسے برداشت نہیں ہوگا، اسے اچھا نہیں لگے گا، بالکل اسے کھٹک ہوتی رہے گی کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، ایک گندا چھینٹا پڑ گیا ہے، ایک کالا چھینٹا پڑ گیا ہے، تو مجھے اس کو صاف کرنا ہے. اس طرح ہم سب کو اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے برائیوں سے، گندگیوں سے، غیبت سے، نفرتوں سے، بدعات سے اور تمام قسم کی جو ہمارے دل میں لوگوں کے لیے برائیاں ہیں، بغض، حسد، کینہ، ہر چیز سے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ. اگر ہمیں متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے ان لوگوں کی زندگیوں سے جو متقی نہیں ہیں، ان کے جیسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی. ہر لمحہ ہمیں خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جب ہم بولیں، جب ہم سوچیں، چاہے ہم خوشی کی حالت میں ہوں، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں، چاہے بہت زیادہ غم کی حالت میں ہوں، یہ دونوں حالتیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کی اصلیت نکل کے سامنے آتی ہے. ان لمحوں پہ ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں ان کے جیسی ہی کام کرنا ہے. اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام جو ہدایات ہیں ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتوں کو پیروی کرنا ہے انشاءاللہ اپنی زندگی میں.
تو انشاءاللہ ہم بھی ان متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ آیت نمبر 204 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس بات کو اپنے پلو میں باندھ لیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہیں اور اسے غور سے سنیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں کہا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، غور سے سنیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، اپنے ذہن میں فوراً سے دہرائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، اور اس پہ اپنے دماغ کو ریفریش کریں اور فوراً سے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، رازداری سے اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو غفلت میں تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سورہ کو مکمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت امپورٹنٹ باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، کس طرح صبح اور شام یاد کرو، دل ہی دل میں یاد کرو، رازداری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یاد کرو، یعنی جو بھی معاملات ہم کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم گھر میں اپنی معاصیوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح یہ بھی انسان ہے، ان کی اجرت انہیں وقت پر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اجرت سے زیادہ ہی انہیں دیں، صدقہ خیرات بھی ان کو دیتے رہا کریں، پھر ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں، پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے تو ان سے ایکسٹرا کام نہ لیا جائے۔ ہر وقت ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، غلطی ہو جائے کسی سے تو فوراً درگزر کریں، اللہ تعالیٰ اس نے غلطی کی، میں نے اسے درگزر کر دیا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، اب آپ مجھے درگزر کر دیجئے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیجئے۔ اس طرح ہر معاملے میں خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، محبت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں، ہلکی ہلکی آواز میں اللہ تعالیٰ سے رازداری میں باتیں کرتے رہیں۔ کسی نے دل دکھایا ہے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، اللہ تعالیٰ سے دل کا سکون مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت مانگیں اور اپنے لیے بھی ہدایت مانگیں۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں تو دیکھیں کتنا سکون میں دل رہے گا، اتنا خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، بالکل ٹینشن فری، بالکل ہر قسم کے ڈپریشن، ہر قسم کی انگزائٹی فری ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ، اگر صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دل کی بات کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بہترین دوست بنا لیں۔ اور اگر اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو کن لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں میں نہ شامل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، بلکہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ۔ ابھی ہماری بہت ہی پیاری سورہ کی آخری آیت ہے اور سجدہ تلاوت بھی ہے یہاں پہ، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اللہ اکبر۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کا گھمنڈ نہیں کرتے، اگر ان کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنا سر آپ کے آگے جھکاتے ہیں، اور بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، دونوں انہیں یاد کر لیجئے۔ سجدہ تلاوت کی دعائیں پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں عبادت کے طریقے بتا دیے، تمہیں دعائیں مانگنے کے طریقے بتا دیے، اب اس پہ کہیں گھمنڈ نہ کرنے شروع ہو جانا۔ وہ فرشتے جو ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس پہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ اس پہ اتراتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو پیر نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو بہت کوئی بڑا اللہ والا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اللہ والا کہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اللہ والا کہیں، مگر خود اپنے آپ کو میں اللہ والی ہوں۔ یعنی اس اترانے کے لحاظ سے اگر ہم اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کی بندی ہوں اور اللہ کی ہی بہت نیک بندی ہوں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مگر ہم اگر گھمنڈ کرنے لگیں کہ میں تو اللہ کی بندی ہوں، میں بہت زیادہ عبادت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، جتنے لوگ میرے آس پاس ہیں ان سب سے زیادہ میں ہی شاید عبادت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ گھمنڈ نہ کیا جائے، جتنی بھی عبادت کی جائے اس پہ اترایا نہ جائے، عبادت سے کبھی بھی منہ نہ موڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ایک بات کنٹینیوٹی سے ہوتی ہے نا، وہ بہت پسند ہے، مستقل کی عبادت پسند ہے۔ ایسے نہیں کہ کبھی کی اور کبھی نہیں کی، کبھی اچھے بن گئے اور کبھی برے بن گئے، ایسی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مستقل مزاجی ہماری عبادت میں ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی صرف نمازیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے آگے جھکائے رکھے، ہمیں بھی ہمیشہ سجدے میں گرائے رکھے اپنے آگے۔ اور سجدے میں گرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانماز بچھا کے سجدے میں جھک جائیں، ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے آگے سجدے میں رکھیں۔ جب پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا خوف کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، چپ کے مجھے یاد کرو، دل ہی دل میں یاد کرو۔ جب ہم ہر وقت اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اس کا مطلب ہے ہر وقت ہمارا دل اللہ کے آگے سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اپنا دل اللہ کے آگے سجدے میں جھکانا۔ جب ہمارا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوگا تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے آگے جھکنے سے منع نہیں کر سکتی، ہمیں کوئی طاقت اپنے آگے نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں تھوڑی سی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے سجدہ تلاوت کو واجب قرار دیا ہے اور دوسرے علماء نے سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات بڑے مجمع میں جب قرآن پڑھتے اور سجدہ تلاوت آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے تھے، اور جو شخص وہاں موجود ہوتے وہ خود بھی سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کو سجدے کی جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب سجدہ تلاوت آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، اور جو لوگ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی سجدے کرنے لگے۔ کبھی آپ نے دوران خطبے میں آیت سجدہ پڑھی تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور پھر اوپر جا کر پھر خطبہ شروع کیا۔ یعنی سجدہ تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے ادا کرنا، تو لازمی انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ بہت ہی پیاری صورت ہی ہماری الحمدللہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے ہمیں، اس کی ایک ایک بات ہمارے دل میں، ہماری روح میں ایسی اتر جائے کہ ہم کبھی نہ بھولیں۔ آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے سجدے میں رکھے ہمیشہ ہمیشہ، جتنی ہماری زندگی ہے، ہم سب کو اپنے بہترین متقی لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت سمیع علیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔